بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. پورا مجمع ساتھ میں پڑھے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اور دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے. سبحان اللہ. بے شک میرے آقا کا وہ حسن ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وآلہ وسلم علیہ وآلہ. اور دیکھیے حضرات, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مانگنے کی اجازت پروردگار عالم خود دے رہا ہے. سبحان اللہ. رب تعالی فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, یعنی کہ جاؤ جاؤ میرے محبوب کی دربار پر, ان کے وسیلے سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اور پروردگار عالم فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یعنی کہ محبوب تمہاری بارگاہ میں کوئی سائل آئے اسے جھڑکو نہیں بلکہ اسے عطا کر دو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضری دیے ہیں حضور سیدی سرکار اعلی حضرت. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں. ملاحظہ فرماتے چلیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, اور جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں. صلی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ. اور حضرات اپنے نبی کا مقام جاننا چاہتے ہو تو یہ مقام یہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول ہے, رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی.
نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پروردگار عالم نے بے پناہ بلند کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے رسولوں پر رسولوں کو فضیلت بخشی ہے، اور کسی سے اللہ نے کلام کیا ہے تو اسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو درجوں بلند کیا ہے تو اسے رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے عرش اعظم پر پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بلا کر کے ساری کائنات کو بتا دیا کہ مصطفیٰ سے زیادہ مقام حاصل کرنے والا، مصطفیٰ سے زیادہ حسین، مصطفیٰ سے زیادہ شان و شوکت والا، مصطفیٰ سے زیادہ عظمت والا کوئی ہے ہی نہیں، اور اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ عرش اعظم پر بلا کر کے پروردگار عالم نے یوں پروردگار عالم نے ساری کائنات کو یہ دکھلا دیا۔ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں کہ زہ عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق، زیر پائے محمد خدا کی رضا، چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ نبی کی بات چل رہی ہے، پورا مجمع کہے یا رسول اللہ، اور زور سے۔ یہ پیچھے والے لگ رہا ہے ان کو جناب مولانا تفصیل صاحب کی ہوا نہیں ملی ہے کیا؟ ان کو بھی ہوا اپنے دامن کے دو بھائی، پیچھے والوں کو بھی زور سے کہو یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ۔ کہ وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے یہ ہے مکان، وہ نبی ہے جس کے یہ ہے مکان، ارے وہ خدا ہے جس کا مکان ہے، وہ نبی ہے جس کے یہ ہے مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ صلی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ۔ اور دیکھو حضرات، پیغمبر اشرف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کر رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دین پھیلا رہے تھے، اللہ اکبر، کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا تھا۔ المختصر یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام لوگوں کو مذہب اسلام کا پھیلنا کھٹک رہا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب اور تمام کفاران مکہ نے ایک کانفرنس مکے کی سرزمین پر کیا، اور اس میں تمام بڑے بڑے علماءوں کا انتخاب کیا، بڑے بڑے علماء حاضر آئے، اور کس لیے اس محفل کا انعقاد کیا تھا، کس لیے کانفرنس کا انعقاد کیا تھا؟ اعلان یہ کروا دیا تھا کہ محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص مکے کی سرزمین پر ہے، وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ وہ کانفرنس منعقد ہوئی اور بڑے بڑے علماء حاضر آئے، عرب ہی کے نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے بھی علماء حاضر آئے، جس میں حبیب یمنی نام کا ایک بہت بڑا عالم حاضر آتا ہے۔ اللہ اکبر، المختصر یہ کہ تمام مجمع آب و تاب کے ساتھ سجا ہوا ہے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کا انتظار ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کا انتظار ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مجمع میں حاضر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ کسی کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کنز الکرامات، جبل الاستقامات، مقتدائے عارفان روزگار، بریلی کے تاجدار، سبحان اللہ سبحان اللہ، عظیم البرکت پکار کر آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ، تیرے آگے یوں ہیں تبے لچے، ارے فصحا عرب کے بڑے بڑے
واہ واہ سبحان اللہ، تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، سبحان اللہ، صلی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ۔ جب میرے آقا تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، کسی کے اندر اتنی جسارت نہ ہوئی، اتنی ہمت نہ ہوئی کہ نبی کونین سے کچھ سوال کر سکے، نبی کونین سے کچھ کلام کر سکے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود مجمع سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ آپ لوگوں نے مجمع اکٹھا کیا ہے، جلسہ انعقاد کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں نے کہا ہاں ہم لوگ آئے ہیں، اس غرض سے آئے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں ادھر حبیبی یمنی جو ہے بہت طاقت کو اکٹھا کرتا ہے، بڑی ہمت کو اکٹھا کرتا ہے، اور کھڑا ہوا اور بول پڑا کہ ہاں ہم اس چیز کو جاننے کے لیے آئے ہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، آپ جو ہے نبوت کا اعلان کر دیے ہیں۔ آقا کریم نے کہا ہاں ہم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، ہم نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھلائیں، تو میرے آقا نے کہا کہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، حبیب یمنی دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، آسمان کی جانب جب نگاہ پڑتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آسمان پر چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی حکومت زمین پر بھی ہوتی ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کی حکومت عرش اعظم پر بھی ہوا کرتی ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کی حکومت چاند پر بھی ہوا کرتی ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کی حکومت سورج پر بھی ہوا کرتی ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کی حکومت ساری کائنات پر ہوا کرتی ہے۔ اے لوگوں سنو، حبیب یمنی کا یہ عقیدہ بول رہا ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو چاند کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ اگر نبی ہے تو اس چاند کو تو حصے میں بانٹ دو تو میں تمہیں نبی مان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ عقیدہ دیکھو حبیب یمنی کا، حبیب یمنی کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر چاند کو دو ٹکڑوں میں مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں تو حبیب یمنی کا عقیدہ بول رہا ہے تو یہ نبی ہے، تو نبی ہونے کا اقرار دل ہی دل میں حبیب یمنی نے کر ہی لیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، تمام لوگ یہ آقا کا معجزہ دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے ہیں۔ حبیب یمنی دل ہی دل میں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بھی جو عقل سلیم رکھتے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور میرا شاہ رحمت اللہ علیہ، عرس مقدس، عرس مقدس، حضرت علامہ مشتاق احمد نوری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ محترم حضرات، دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لیے۔ میرے آقا نے فرمایا اور کوئی معجزہ، اب کوئی اور معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ، یا آقا کریم، معجزہ، اب معجزہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ معجزہ تو ہم تو دیکھ ہی لیے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب یمنی، تمہارے دل میں کوئی اور بھی تمنا ہو تو اسے ظاہر کر دو، میں اسے پورا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی محتشم فرما رہے ہیں، یہ آقا کریم فرما رہے ہیں، کوئی اور بھی تمہارے دل کی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے، بتاؤ میں پوری
کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی نے کہا کہ میں نے دعا کیا رب قدیر کی بارگاہ میں، اللہ اس نبی محتشم کے صدقے میں، یہ نبی آخر الزماں کے صدقے میں، محمد رسول اللہ کے صدقے میں، اے اللہ میرے گھر میں میری ایک بیٹی ہے جو پیر کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، اور یہاں تک کہ تمام پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ نبی محتشم کے صدقے میں میری بیٹی کو شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما دے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے حبیب یمنی، تمہارے دل میں جو یہ تمنا ابھر رہی تھی اور تمہاری دعا جب رب کائنات کی بارگاہ میں ٹکرا رہی تھی، رب کائنات کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر رہی تھی، اے حبیب یمنی اس سے پہلے میں نے دعا یہ کر دیا تھا کہ اللہ حبیب یمنی کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما لے۔ اے حبیب یمنی ہم نے اسے اللہ کے فضل سے شفا پہنچا دیا ہے، سبحان اللہ۔ حبیب یمنی کلمہ پڑھ لیا قدم مصطفیٰ پر گر کر، جب حبیب یمنی پڑھ لیا تو اور بھی جو مجمع میں لوگ تھے سب کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام لوگ کلمہ پڑھنے لگے۔ ادھر ابو جہل اور ابو لہب ہے، تمام کفاران مکہ ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ مجمع کو ہم نے اکٹھا کیا، لوگوں کو ہم نے بلایا اور تمام اعلانات کو ہم نے کرایا، لیکن کام جو ہے محمد عربی کا ہو گیا ہے، سبحان اللہ، مذہب اسلام کا کام ہو گیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کنز الکرامات جبر الاستقامات یوں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کرو مدح اہل تو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل تو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل تو رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل تو رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہنا نہیں، صلی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معزز الجود والکرم منبع العلم والحکم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اپنے آپ کو جان لو، الحمدللہ ہم سب بہترین امت ہیں۔ کیا ہیں؟ بہترین امت ہیں۔ ایک پیغام لے کر کے جاؤ، جب بہترین امت ہے تو کام بھی بہترین کرو، کام بھی بہترین کرو۔ جیسے مدرسہ الجامعۃ القادریہ ہے، اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ حضرات مدرسوں سے جڑو، علماؤں سے جڑو اور نماز کی پابندی کرو، قرآن پڑھنا سیکھو، اور جو بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر جو لاگو ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم کما حق اس کو جاننے کی کوششیں کریں اور عمل کریں۔ دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں مولا میرا زینب شرف اللہ علیہ کے عرس کے طفیل ہم سبوں کو نیک بنا دے مولا، ہم سبوں کو پرہیزگار بنا دے، ہم سبوں کو متقی بنا دے۔ جتنے لوگ یہاں حاضر آئے ہیں مولا، جن کا کوئی کام بگڑا ہو مولا ان کے کام بننے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ جو اپنا مقصد لے کر کے حاضر آئے ہوں مولا، اس عرس پاک کے توسل سے وسیلے سے مولا ان کا مقصد پورا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما دے مولا۔ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم اپنے نیک بندے کے صدقے میں مولا ہم لوگوں پر برسا دے، برسا دے، برسا دے۔ کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، خطا ہوئی ہو، تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی شہر چمن
پھول چنے شاد رہے، باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم، خدا حافظ۔